چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی ایم بزنس گروپ، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک آئی ایس آئی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، بزم فکر خادم الفقرا میاں آدم شاہ کروڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی اللہ بانی دائرہ میدیہ شہداد پور پاکستان ضلع سانگڑ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی شہید نمائش پاکستان ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، فقیر منش صحافی سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، سابق مدیر ماہنامہ جمہور حیدرآباد دکن بھارت، ترجمانان مسلمانان ہند، رائٹر روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت، ماہنامہ الانسان، ماہنامہ وجدان، ماہنامہ اظہار حکومت سندھ، سابق جنرل سیکریٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شہداد پور ضلع سانگڑ، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ایت اللہ انٹرنیشنل، سی یو ایم سی نیوز آئی ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خادم ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سابق ٹیکنیشین 1 ایس ٹی ونگ سپارکو سید عبدالعلیم بھائی سے مخاطب ہے آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آئی جی آفس سے سٹی کورٹ گیا، سٹی کورٹ سے لی مارکیٹ میں ایک اہم مقدمہ تھا سرکاری اسکول پر قبضے کا، بلڈر مافیا کا، وہاں گیا، وہاں سے بلدیہ ٹاؤن گیا، وہاں اس کی ریکارڈنگ دے کر کے آیا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ جلد پہنچ جائے گی۔ ابھی میں بس بیٹھا ہی تھا کھانا کھا کر، تو دیکھا تو آپ نے لائک کیا پوسٹ کو، میں نے کہا دیکھوں بھائی کون سی لائک کی پوسٹ، تو میں نے اس کو کلک کر دیا، عبدالعلیم کے نام سے میں نے اس کو کلک کیا تو پتہ چلا کہ ایس ایچ او تھانہ یوسف پلازہ انور شیر صاحب کو جو میں نے ویڈیو پیغام بھیجا وہ آپ نے لائک کیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے جلدی برادری کے تمام لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ ریحان بھائی شہید کا خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا۔ جتنے بھی منافقین کے چہرے ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، قوم کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کرو، کیونکہ میرا مشن یہی ہے، میں کسی کے نہ کل خلاف تھا میں آج خلاف ہوں، میں قومی یکجہتی چاہتا تھا، آج بھی اسی پر کاربند ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے کذاب کہیں، قادیانی کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لندن کا ٹارگٹ کلر کہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے سب کو، میں نے تو بد دعا نہیں دی نا ڈی جی رینجر کو، اور آپ تو یہ کہتے تھے کہ یار میں تو معافیاں مانگ کے آیا ہوں، اور کیا نام ہے لندن کے ٹارگٹ کی وجہ سے معافیاں مانگی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا، تو دکھا دیا اللہ نے، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا نا بھائی، میں تو اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے تو اس کی ہدایت کی دعا کی تھی، لیکن ہدایت جب ملے گی کہ جب وہ توبہ کرے گا اللہ سے، توبہ اس نے کی نہیں، تو اللہ نے دکھا دیا کہ ڈی جی رینجر کو کھلا خط بھی لکھا، اس کا بھی جواب نہیں دے سکا، وہ کیسے دیتا؟ جو حقائق میں نے لکھے تھے، اس سے سوالات کیے تھے، اس کا جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس، بس کی سرپرستی میں رینجر کے ہیڈ کوارٹر 2 گاڑیاں آئیں اور کمالو کے فون پر مجھے اٹھایا گیا تھا، تو اللہ نے دکھا دیا۔ اسی طرح برادری کے فرعونوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی، تاکہ معافی مل جائے اللہ کی طرف سے، ورنہ اسی طرح ذلیل رسوا ہوتے رہو گے۔ اور ریحان بھائی کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا، بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ میں کسی کو الزام دینا نہیں چاہتا، لیکن جو لوگ خود اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں ریحان بھائی کے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ میں تو ابھی بھی غیر جانبدار انکوائری چاہتا ہوں، چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو اس میں شامل، اس کو بھی پھانسی چڑھا دو، میرا قول تو بھائی ہے، کیونکہ دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اخلاقی دینی ہر لحاظ سے آپ کا فریضہ ہے کہ آپ آخر سچ کی بات کرو، کسی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جو الزام تراشی کرنے والے دنیا میں ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں، جیسے ڈی جی رینجر ہوا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی
کہ آپ نے لائک کیا اس کو تو آپ کو حقائق کا بھی پتہ چل گیا کہ مجھے جھوٹے کیس میں اٹھایا گیا تھا. اب تک تو آپ کو یقین نہیں آیا تھا, آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے, میرے خلاف زہر اگل رہے تھے. تو لگتا ہے کہ عزیز بھائی کی جو آپ کو نصیحت تھی وہ بھی کام آ گئی آپ کے, کیونکہ خاموشی چھا گئی ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے تو اپنے لوگوں سے بھی یہی کہا, میں نے کہا بھائی عزیز بھائی کی کوئی تو بات مان لو یار, بھلے ساری باتیں غلط ہوں, مشورہ اچھا دیا ہے تاکہ یکجہتی پیدا ہو. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بڑی خاموشی چھا گئی ہے. معین شہباز بھائی نے بھی آج شام کو تنبیہ کر دی, اور میں تو شروع سے کرتا آ رہا ہوں کہ ایک دوسرے پر کیچڑ مت اچھالو بھائی, اس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جو نقصان ہو چکا وہی ناقابل تلافی ہے. زمین پہ بھی قبضہ دوسروں کا, مسجد پہ قبضہ دیوبندی گروپ کا, فسادیوں کا, کیا حاصل کیا آپ لوگوں نے؟ امریکہ جیسی پاور آج پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات تو نہ سمجھ میں آیا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں تو کل بھی اللہ کے سامنے سرخ ہوتا, آج بھی ہوں. میرے دل میں نہ کینہ بغض ہے کسی کے لیے. کینہ بغض رکھنے والے کو اللہ کبھی عزت دے ہی نہیں سکتا. سپارکوں کے حوالے سے بھی آپ جھوٹ بولتے رہتے ہو, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. پورے سپارکوں کو پتہ ہے, بڑے بڑے افسران بالا کو پتہ ہے کہ اسلم علی نے باپ بانگو دہل کیسے غدار قرار دیا تھا. اب آپ نے جھوٹ بولا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے نا. عامر ندیم صاحب نے یہ پروٹوکول کے ساتھ بلایا, آپ کو وہ بھی پسند نہیں آیا. ڈویژنل ہیڈ ہمارے HR کرنل شریعت جو مجھے عزت دیتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے. ڈاکٹر علی کامران صاحب نے جو عزت دی آپ کے سامنے دی, آپ بھی اس پارٹی میں موجود تھے, میں تو بن بلائے آیا تھا, تو کیسی عزت دی اللہ نے. تو یہ تمام حقائق کے باوجود آپ جھوٹ پہ جھوٹ میرے بارے میں بولے جاتے ہیں, تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا بھائی. اس کا جواب تو آپ اللہ کو دیں گے, مجھے نہیں دیں گے, اللہ کو دیں گے. وہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے SHO صاحب کے نام جو پیغام تھا اس کو لائک کیا تو پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایک ہی اسلم علی برادری میں جو حق اور سچ کہہ سکتا ہے. باقی سب جان کے خوف سے جھوٹ بولنے پر مجبور ہیں, فتنہ پھیلانے پر مجبور ہیں. کیونکہ لازمی بات ہے جب فتنہ پھیلانے کے پیسے ملیں گے تو کون نہیں پھیلائے گا اس دور میں, یہ تو ہے فتنوں کا دور. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے کچھ سیکھا, دوسرے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے. ہدایت جب ملے گی جب ہم توبہ کریں گے, بغیر توبہ کے ہدایت ملتی دعاؤں سے تو ہم سب سدھر جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی طرح دیگر لوگ بھی میری ان مخلصانہ مشوروں پر ضرور عمل پیرا ہوں گے, تاکہ برادری میں یکجہتی پیدا ہو. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جناح کیب نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیے, در نفاق عظیمت دیے. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اور برادری کے تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار, MC نیوز, ID, ویب TV پاکستان.